السلام علیکم، امید ہے سب دوست احباب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، میرے چینل پہ آنے کا شکریہ۔ ناظرین، اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج ہم بات کریں گے وہ کون تھا سیریز میں ایک ایسے سردار کی جس نے ایک چھوٹے سے ترکوں کے قبیلے سے، خانہ بدوشوں کے قبیلے سے اٹھ کر اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ جس نے اپنی 3 براعظموں پر 623 سال حکومت کی اور عدل و انصاف کی ایسی مثالیں قائم کی کہ لوگ آج بھی سن کر حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں ترکوں کے ایک چھوٹے سے خانہ بدوش قبیلے کی جسے لوگ بہت چھوٹا سا قبیلہ اور بھیڑ بکریاں چرانے والا قبیلہ کہتے تھے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کائی قبیلے کے سردار کی۔ کائی قبیلہ ترکوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا جو اپنی سردیوں کے موسم میں اپنی بھیڑ بکریاں کہیں اور لے جاتا تھا اور گرمیوں میں کہیں اور ہوتا تھا۔ اس کو خانہ بدوشی کی مطلب شروع سے ہی وہ کر رہے تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں 1191 کی، جب کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے یہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی جسے دنیا ارطغرل غازی کے نام سے جانتی ہے۔ ارطغرل غازی 1191 میں کائی قبیلے کے ایک سردار کے گھر میں پیدا ہوا اور اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا جنگی مشقوں اور تلوار بازی میں گزاری تھی۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بیٹے کا نام سنگر تیکن تھا، اس سے چھوٹے کا گندوگدو تھا اور تیسرے نمبر 1230 تک جب ارطغرل غازی ابھی گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا، اکثر شکار پہ جایا کرتا تھا۔ بعد میں اس نے قبیلے کے معاملات میں بھی دخل اندازی شروع کر دی۔ 1235 میں جب سلیمان شاہ کی وفات ہوئی تو پھر قبیلے میں پھوٹ پڑ گئی اور گندوگدو نے اپنا قبیلہ حلب کی طرف لے جانے کی کوشش کی، جبکہ ارطغرل غازی کا ماننا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا ترکی کی طرف جانا چاہیے۔ اس وقت تک ارطغرل غازی جو ہے نا کافی ساری فتوحات اپنے نام کر چکا تھا۔ اس نے 2 قلعے بھی اپنی مدبرانہ سیاست سے اور جنگی کارروائی سے حاصل کیے تھے۔ اسی کشمکش میں ارطغرل غازی نے جو ہے مشرق وسطیٰ کی طرف اپنے قبیلے کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ اس کا بڑا بھائی گندوگدو نے حلب کی طرف اپنے قبیلے کا رخ کر لیا۔ اس طرح قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس وقت 1230 تک جو ہے نا منگولوں نے بھی خوارزمی سلطنت کو کچل کر اب ترکی کی سرحدوں پر بھی حملے شروع کر دیے تھے۔ وہ اناطولیہ میں داخل ہو چکے تھے۔ اس طرح ارطغرل غازی کے قبیلے پہ بھی راستے میں ایک حملہ ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کا بہت سارا نقصان ہوا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ارطغرل غازی نے اپنے جو ہے نا قبیلے کو بالکل بازنطینیوں کی سرحد پہ موو کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ تک منگولوں کے حملے سے بچے رہنے کی توقع تھی۔ یہ علاقہ سرحدی لائن جو تھی یہ سلجوقوں کے کنٹرول میں تھا اور اسی علاقے میں جو ہے اس وقت سلطان علاؤدین کی حکومت تھی۔ سلجوقوں کا جو سلطان علاؤدین۔ ارطغرل غازی نے اس علاقے میں آتے ہی اپنی کارروائی جاری رکھی اور قلعہ قرہ چائسر فتح کر لیا۔ اس عمل کو دیکھ کے سلطان علاؤدین نے اس کے عمل کو بہت سراہا اور اس کو اس علاقے کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بنا دیا، سرحدوں کا وزیر اعلیٰ اس کو بنا دیا گیا۔ 13ویں صدی کے وسط تک منگولوں نے سلجوقوں کی ریاست پہ حملہ کر کے اس کو اپنی باجگار ریاست بنا چکے تھے اور اس کے علاوہ جو بازنطینی تھے ان کے دروازوں پر بھی منگول پہنچ چکے تھے۔ منگول اس وقت کا سب سے بڑا خطرہ جانا جاتے تھے کیونکہ منگول انتہائی شفاق، قاتل اور نہ رحم کرنے والے فوج کے مالک تھے۔ منگول جب حملہ کرتے تو وہ کسی پر بھی رحم نہیں کرتے تھے، چاہے کچھ بھی ہے، وہ حتیٰ کہ جانوروں کو بھی مار دیا کرتے تھے۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہر چھوٹا بڑا اس کے خطرے سے پوری طرح واقف تھا۔
اب ارطغرل غازی کا قبیلہ دونوں اطراف سے خطرے میں تھا، ایک طرف بازنطینی سلطنت کا خطرہ تھا اور دوسری طرف جو ہے نا منگولوں کے حملوں کا خطرہ تھا۔ اس طرح اس نے بڑی مدبرانہ سیاست اور جنگی کارروائیاں کرتے ہوئے ان دونوں سے نمٹتے ہوئے پوری زندگی جو ہے نا اسی طرح گزاری تھی۔ 1260 میں جو عین الجالوت کے مقام پر جو مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان آخری اور مرحلہ فائنل جنگ ہوئی تھی، اس میں ارطغرل غازی کا اور ببرس جو سلطان کا تھا بیسٹ کمانڈر، اس کے ساتھ سارے تعلقات اور برقع خان کے ساتھ اس کی ملاقاتیں، یہ سارے ان کے عمل کا نتیجہ تھا، جس کی وجہ سے منگولوں کو ایک بہت بڑی شکست فاش ہوئی تھی۔ 1260 میں رکن الدین ببرس اور برقع خان کی مشترکہ کارروائی کی وجہ سے ہلاکو خان کو جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ سے منگول دوبارہ نہ اٹھ سکے، ان کو ایک بہت بڑی یہ شکست ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی کے بارے میں تاریخ میں بہت کم معلومات موجود ہیں، لیکن ترکی میں ایک بہت شاندار سیریز ارطغرل غازی بنائی گئی ہے جس کے 5 سیزن ہیں، اور اب تو وہ پاکستان میں اردو ڈبڈ میں بھی پیش کی گئی، آپ اس کو لازمی دیکھیے گا، بہت کمال کی سیریز بنائی گئی ہے۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، گندوز بے، سوچی بے اور عثمان بے۔ ترکی میں جو ترکوں میں بے ہے وہ سردار کے لیے لفظ کہا جاتا ہے، جو جسے سردار کہنا اسے بے کہا جاتا ہے، اس نام کے ساتھ بے لگا دیا جاتا ہے۔ 13ویں صدی کے وسط تک سلجوقیوں کی ریاست بہت کمزور اور غداریوں کا شکار ہو چکی تھی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ارطغرل غازی نے 1250 میں اپنی سلطنت کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ہر چیز کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت ترکوں میں ایک خفیہ تنظیم تھی جسے سفید داڑھی والے کہتے تھے، اور سفید داڑھی والوں نے ارطغرل غازی کو اپنے گروپ میں شامل کیا تھا۔ وہ ہر ایک اپڈیٹ اس کو دیا کرتے تھے، منگولوں کے بارے میں، بازنطینیوں کے بارے میں، جاسوسی کی ساری خبریں اس تک آیا کرتی تھیں۔ ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا تھا۔ ارطغرل غازی نے اپنی ساری زندگی منگولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے اور بازنطینیوں کے ساتھ جنگیں کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ تو اسی اسنا میں وہ کئی بار تو ایسا بھی لگا تھا کہ شہید ہو چکا ہے، لیکن وہ ہر بار بچ جاتا تھا۔ اور 1280 میں وہ اچانک بیمار ہوا، اس کی عمر بھی اس وقت تقریباً 90 سال ہو چکی تھی، اور اس بیماری کی حالت میں وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ بنا تھا، کیونکہ وہ اس کے جسم پہ بہت سارے ایسے زخم تھے جنگوں میں لڑنے کی وجہ سے، شاید اس وجہ سے کوئی اس کو ایسی بیماری بن گئی تھی جو جان بار نہ ہو سکا، اور 1280 میں اس کی وفات ہوگی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عثمان قبیلے کا سردار بن گیا، جس کے بعد بہت بڑی ریاست وجود میں جسے دنیا سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، حوصلہ افزائی کے لیے اگر نہیں بھی اچھی لگی تب بھی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، اور اگر لائک کرنا چاہیں تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔